ایک بات عرض کرنا چاہوں گا آپ سے کہ قبلہ خمار صاحب میرا خیال ہے اپنے قبیلے کے آخری فرد ہیں، the last of his tribe. یہ دور، یہ رنگ، یہ مزاج، میں نہیں سمجھتا کہ ان کے بعد آخری محافظ ہیں اس انداز بیاں کے، اپنے قبیلے کے آخری فرد رہے قبلہ جون ایلیا، تو انہوں نے کوئی قبیلہ بننے ہی نہیں دیا. کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ پہلے فرد ہیں یا آخری فرد. میں آپ سے ایک بات عرض کروں، کیونکہ جون بھائی بیٹھے ہیں تو میں جسارت کر لوں کہ جس طور میڈیسن پہ، طب پہ، فزکس پہ، اکنامکس پہ، کیمسٹری پہ بلا بلا ملتے ہیں نوبل پرائز، اگر صبر و تحمل پہ کوئی نوبل پرائز ہوتا تو اس کی پہلی حقدار تھی زاہدہ حنا، اور اس کے بعد بھائی منصور جاوید، یہ خاکسار بھی، شکیل عادل زادہ بھی، ہم سب لوگ بخدا یقین نوبل پرائز کے مستحق ہیں. میری یہ خواہش ہے کہ یہاں 4 آدمی ضرور موجود ہونے چاہیے، وہ 5واں یہ یعنی مجھے حق صدارت استعمال کرنے دیجیے. چل مجرو بھائی، حضرات آپ جانتے ہیں کہ یہ شب آج ان کے نام سے معلوم ہے اور آج ان کا جشن ہے. یہ آپ کی سخن فہمی کا امتحان ہے کہ آپ کس قدر ان سے سنتے ہیں. میری خواہش ہے، یہ تو بیٹھے ہی ہے سلیم جعفری میرا معشوق بھائی، یہاں منصور جاوید بھی کہیں بیٹھا ہوگا، ملک صاحب بھی بیٹھے ہوں گے، میرا رسول بھی ہوگا اور حبیب بھائی بھی ہوں گے. حبیب بھائی، میں نے آپ کے نظریے پر اتنی تنقید کی اس مجبور کے دیباچے میں، یعنی دیوبند اسکول کی میں نے تائید کی ہے اور بریلوں کی مخالفت کی میں نے ذکر کیا ہے. مجھ میں کب باقی رہے ہوش و حواس، مجھ میں کب باقی رہے ہوش و حواس، وہ گھنی پلکیں جو بوجھل ہو چلی. کیا مجھ میں کب باقی، اچھا بیٹھے ملک بھائی سامنے، مجھ میں کب باقی رہے، مجھ میں کب باقی رہے ہوش و حواس، وہ گھنی پلکیں جو بوجھل ہو چلی. کھینچنی تھی اپنی تصویر جنوں، کھینچنی تھی اپنی تصویر جنوں، بیٹھے بیٹھے اس کی زلفیں کھینچ لی. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھ میں کب باقی رہے ڈاکٹر زیدی بیٹھو، وہ جگم کہاں ہے، مجھ میں کب باقی رہے قاسم کشنا اور وہ اپنا بچائے جمال ثانی، مجھ میں کب باقی رہے ہوش و حواس، وہ گھنی پلکیں جو بوجھل ہو چلی. کھینچنی تھی اپنی تصویر جنوں، بیٹھے بیٹھے اس کی زلفیں کھینچ. بھائی منصور کہاں ہے، منصور جاوید یار، یہ کیا بات، تصویر کا قصہ کچھ، اچھا ٹھیک. وہ گھنی وہ ہو گیا. اب ایک اور سناؤں. ساری عقل و ہوش کی آسائشیں، ساری عقل و ہوش کی آسائشیں. ڈاکٹر بیٹھو، میرا رات بھی تو کرو یار، مجھے نیند نہیں آتی رات بھر 13 برس سے. ساری عقل و ہوش کی آسائشیں تم نے سانچے میں جنوں کے ڈھال دیں. ساری عقل و ہوش کی آسائشیں تم نے سانچے میں جنوں کے ڈھال دیں. کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، ساری عقل و ہوش کی آسائشیں تم نے سانچے میں جنوں کے ڈھال دی. کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال. کیا کہنے، کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال دی. یار ایک غزل ہے، ہاں کچھ 2-3 شعر سناؤں. جب مجھے نیند آیا کرتی تھی، سر ہی اب پھوڑیے ندامت میں، سر ہی اب پھوڑیے ندامت میں، نیند آنے لگی ہے فرقت میں. کیا کہنے، سر ہی اب پھوڑیے ندامت میں. مجرو بھائی،
सरिया फोड़िए नदामत में नींद शहजाद भाई जफर सुनो जानी सरिया फोड़िए नदामत में नींद आने लगी है फुरकत में हैं दलीलें तेरे खिलाफ मगर हैं दलीलें तेरे खिलाफ सागर सलीम कौसर हैं दलीलें तेरे खिलाफ मगर सोचता हूँ तेरी हिमायत में क्या कहने हैं दलीलें तेरे खिलाफ मगर कैफ हैं दलीलें ये बिटिया बैठी है वो अजरा बैठी है शायदा बैठी है यार क्या करें हम हैं दलीलें तेरे खिलाफ मगर सोचता हूँ तेरी हिमायत में चश्मा भी लगा लेना चाहिए हैं दलीलें तेरे खिलाफ मगर सोचता हूँ तेरी हिमायत में इसको दरमियान लाओ कि मैं अच्छा बेहुदा शेर है इसको दरमियान लाओ कि मैं चीखता हूँ बदन की उसरत में क्या कहने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इसको दरमियान लाओ कि मैं सागर वाह 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 ये सब बैठे हैं अपना नजर बैठा क्या है कहने इसको दरमियान लाओ कि मैं चीखता हूँ बदन की उसरत में इसको सलीम अरे अधर बैठा इसको दरमियान लाओ कि मैं चीखता हूँ बदन की उसरत में चीखता हूँ बदन की उसरत में अर्ज कर रहा हूँ कि ये कुछ आसान तो नहीं है कि हम वाह जानी जी ये कुछ आसान तो नहीं है कि हम रूठते अब भी हैं मुरव्वत में क्या कहने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये कुछ सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह कुछ आसान तो नहीं है कि हम क्या कहने जोन भाई कोई जीते रहिए अब भी हैं सुभान अल्लाह मुरव्वत सुभान में अल्लाह क्या कहेंगे जोन सुभान अल्लाह कुछ आसान तो नहीं है कि हम रूठते अब भी हैं मुरव्वत में वो जो ये कुछ आसान यार मेरी पूरी रूह बैठी है मेरा तहजीब बैठी है मेरा कल्चर बैठा है मैं अमरोहे से आया हूँ इमरुल कैस की सरजमीन में अगर मैं यहाँ से न गया होता तो यहाँ का शेख होता मैं सैयद जौन एरिया हूँ जमाने सारे में हो तुम यहाँ के सैयद होते वो जो तामीर होने वाली थी वाह डॉक्टर वो जो तामीर होने वाली थी लग गई आग उस इमारत में क्या कहने वो जो क्या तामीर होने वाली थी लग गई आग उस इमारत में वो खला है कि सोचता हूँ मैं मलिक साहब वो खला है मलिक साहब हमारे पाकिस्तान है नुमाइंदा है वो खला है कि सोचता हूँ मैं उससे क्या गुफ्तगू हो खलवत में क्या कहने सुभान वो अल्लाह खला उससे है क्या गुफ्तगू हो कि सोचता हूँ मैं उससे क्या उससे गुफ्तगू क्या गुफ्तगू सरफराज अबद सरफराज सागर सुनो यार वो खला है मैं एक बावला आदमी हूँ और परसों में साहिब दीवान हुआ हूँ वो मेरा मजमू जो यहाँ आया है कराची से पाकिस्तान में ये मलिक साहब ने पहुँचाया है वो एक मंसूर जावेद है गुंडा वो एक सलीम जाफरी है वो खला है कि सोचता हूँ मैं उससे क्या गुफ्तगू हो खलवत में यारो शेर सुनो कि जिंदगी किस तरह बसर होगी जिंदगी किस तरह बसर होगी दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में क्या कहने जिंदगी किस तरह फिर पढ़िए बसर जॉन भाई होगी फिर बताओ जिंदगी किस तरह बसर होगी वाह 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 दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में वाह 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 दिल नहीं जिंदगी किस तरह गफर जानी जिंदगी किस तरह बसर होगी उसके पहलू से लग के चलते हैं उसके पहलू से यार बैठे जाजिब बैठा है अपना कासिम है तशना है अपना जमाल समझे कौन कौन बैठे उल्टे हमारे
اس کے پہلو سے لگ کے چلتے ہیں، اس کے پہلو سے لگ کے چلتے ہیں، ہم کہیں ٹالنے سے ٹلتے ہیں، اس کے پہلو سے لگ کے چلتے ہیں، ہم کہیں ٹالنے سے ٹلتے ہیں، ہم کہیں ٹالنے سے میں اسی طرح تو بہلتا ہوں یارو، میں اسی طرح تو بہلتا ہوں اور سب جس طرح بہلتے ہیں، کیا کہنے میں اسی طرح تو بہلتا ہوں، میں اسی طرح یارو غور کرو خدائی کا، میں اور کیا چاہتا ہوں آپ سے، میں اسی طرح تو بہلتا ہوں اور سب جس طرح بہلتے ہیں، یار میرا رسول میں اور کیا چاہتا ہوں، میں اسی طرح تو بہلتا ہوں اور سب جس طرح بہلتے ہیں، وہ ہے جان اب ہر ایک محفل کی، ظفر جانی سنو، ظفر اقبال اور شاہد بھائی، وہ ہے جان اب ہر ایک محفل کی، ہم بھی اب گھر سے کم نکلتے ہیں، کیا کہنے وہ ہے جان اب ہر ایک محفل کی، ہم بھی اب گھر سے کم نکلتے ہیں، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، کیا تکلف کریں، ڈاکٹر سنو وہ میرا علاج بھی کرو، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، سبحان اللہ کیا کہنے، عاصم فریاد کیا تکلف کریں، عاصم بیٹے کیا کہنے جون بھائی، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، کیا کہنے، جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں، کیا کہنے، بالکل جلتے ہیں ہم، واہ واہ واہ، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں، بالکل جلتا ہوں میں تو بالکل جلتا ہوں، ہے اس سے جانی جی سنو، میری تصویر کے بجائے مجھے دیکھو، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں، مجدو بھائی، خمار بھائی، شہزاد بھائی، ظفر جانی سنو، ہے اس سے دور کا سفر درپیش، ہے اسے دور کا سفر درپیش، ہم سنبھالے نہیں سنبھلتے، کیا کہنے، کیا کہنے، ہے اسے دور کا سفر درپیش، ہم ہے اسے دور کا سفر درپیش، واہ واہ جون ہم بھائی، سنبھالے کیا نہیں، کہنے جون بھائی، واہ واہ واہ، ہے عجب، ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، واہ، ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے، کیا کہنے، کیا کہنے، ہے عجب واہ واہ واہ، فیصلے کا صحرا بھی، واہ واہ واہ، واہ واہ، ہے عجب، ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے، ہے عجب فیصلے کا، کمار بھائی، مجو بھائی آپ سے سیکھا ہے ہم نے، تو بکواس کر رہے ہیں، ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے، ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد، کیا کہنے، ہو رہا ہوں، ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد، دیکھنے والے ہاتھ ملتے ہیں، کیا کہنے، ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد، دیکھنے والے ہاتھ، ملتے ہیں، تم بنو رنگ تم بنو خوشبو، ہاں ہاں ہاں، تم بنو رنگ تم بنو خوشبو، ہم تو اپنے سخن میں ڈھلتے ہیں، کیا کہنے، جون بھائی نہیں، جون بھائی، جون بھائی، بھائی میری خواہش ہے، میں نے آج طے یہ کیا تھا کہ دبئی میں میرا چونکہ ظہور ثانی ہوا ہے، جو سلیم جعفری اور منصور جاوید نے کیا ہے، کہ میں نئی غزلیں سناؤں گا، تو ایک بہت ہی بچپن کی غزل لڑکپن کی، یعنی غالباً 1951 کی، 35 سال پرانی غزل یا نئی غزل، ظفر جان، ظفر بھائی ہم سب ایک کیا ہوگا، ہم آج کل تو یہی ہو رہا ہے،
ظفر اقبال اور ہاں یہ ہم سب ہمور ہیں. سنا ہے جون بھائی اپنے شہزاد بھائی. مہک اٹھا ہے آنگن اس خبر سے. ہاں 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 بہت عجب فضا تھی, سب زندہ تھے, بڑا اچھا ماحول تھا, ایک خوبصورت سی فضا. پاکستان ہندوستان ایک عجب. اور میں لڑکا سا تھا اور عشق کرنے کی بڑی خواہشیں تھی. میں اظہار محبت سے نفرت تھی. مہک اٹھائے آنگن اس خبر سے, مہک اٹھائے آنگن اس خبر سے, وہ خوشبو لوٹ آئی ہے سفر سے. مہک اٹھائے آنگن اس خبر سے, وہ خوشبو, مہک اٹھائے آنگن اس خبر سے. آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے شہر میں پہلی بار صاحب دیوان ہوا ہوں. پرسوں دیوان آیا میرا, اور آپ دیوانے ہیں کہ تیسرے دن میرا یوم منا رہے ہیں. یار کم سے کم 10 برس تو انتظار کرتے. یہ مجموعہ 29 برس پہلے آنا تھا, لیکن آیا اس کی وجہ سے منصور جاوید کی اب اس سال, وہ مجھے آج ملا ہے. اور قاسم نے مجھے بتایا کہ آپ کا مجموعہ آ گیا. قاسم مہک اٹھائے آنگن اس خبر سے, وہ خوشبو لوٹ آئی ہے. تشنا جانی جدائی نے اسے دیکھا سرے بام. میرٹھ کے ایک محلے میں جدائی نے اسے دیکھا سرے بام, دریچے پر شفق کے رنگ برسے. جدائی نے اسے دیکھا سرے بام. منصور جاوید, دریچے پر شفق کے رنگ برسے. میں اس دیوار پر چڑھ تو گیا تھا. یار عجب شعر ہے یہ شعر ہی عجیب ہے. میں اس دیوار پر چڑھ تو گیا تھا, اتارے کون اب دیوار پر سے. میں اس دیوار پر چڑھ تو گیا تھا, اتارے کون اب دیوار پر سے. ہائے ہائے, اتارے کون اب دیوار. میں اس دیوار پر یار چڑھ تو گیا تھا. وہ بیری کے پیڑ اور نیم کے پیڑ ہیں نا, پنجاب میں ہوتے, نیم کے یہاں نہیں ہوتے. میں اس دیوار پر چڑھ تو گیا تھا, اتارے کون اب دیوار پر سے. گلا ہے ایک گلی سے شہر دل کی. گلا ہے یار, ہم چشمہ لگانے کا بڑی بری بات ہے. گلا ہے ایک گلی سے شہر دل کی, میں لڑتا پھر رہا ہوں شہر بھر سے. گلا ہے, گلا ہے ایک گلی سے شہر دل کی. کیا کہنے, گلا ہے ایک گلی سے شہر دل کی, میں لڑتا پھر رہا ہوں شہر بھر سے. کیا کہنے, ہائے ہائے ہائے. اسے دیکھے زمانے بھر کا یہ چاند, اسے دیکھے. ملک صاحب غور فرما رہے ہیں. اسے دیکھے, اگر آپ تعاون کریں تو ہماری محبتیں کامیاب ہو جائیں. اسے دیکھے زمانے بھر کا یہ چاند, ہماری چاندنی سائے کو ترسے. اسے دیکھے زمانے بھر کا یہ چاند, ہماری چاندنی سائے کو ترسے. میرے مانند, لوگ پڑھتے ہیں میری مانند, یہ مذکر ہے. میرے مانند گزرا کر میری جان, میرے مانند گزرا کر میری جان, کبھی تو خود بھی اپنی رہ گزر سے. کیا کہنے, میرے مانند گزرا کر میری جان, کبھی تو خود بھی اپنی رہ. یار میں تھک گیا. ایک اور یار, یہ قاسم جو ہے نا, یہ بہت میرے جنگل کا شریف ترین جو آدمی ہے وہ قاسم ہے. تشنا گنڈا ہے, مگر میں کروں کیا یار. یہ قاسم کیا چاہتا ہے. اچھا قاسم, میں وہ سناؤں, وہ سناتا ہوں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, ابھی سناتا ہوں بھائی. ہاں مجھے ایک نظم یاد, بھائی ایک نظم سامنے آ گئی. آپ نے کبھی یہ محسوس کیا کہ عاشق بھی کبھی ظلم کرتے ہیں معشوقوں پر. یہ تجربہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس کا عنوان ہے سزا. اچانک مجروح بھائی نے فرمایا تھا کہ تو مجھے ضرور پڑھنا. ہر بار میرے سامنے آتی رہی ہو تم, ہر بار میرے سامنے آتی رہی ہو تم, ہر بار
تم سے مل کے بچھڑتا رہا ہوں میں. کیا کہنے جون بھائی. ہر بار میرے سامنے آتی رہی ہو تم. ہر بار تم سے مل کے بچھڑتا رہا ہوں میں. تم کون ہو یہ خود بھی نہیں جانتی ہو تم. واہ. تم کون ہو میں کون ہوں یہ خود بھی نہیں جانتا ہوں میں. تم کون ہو یہ خود بھی نہیں جانتی ہو تم. میں کون ہوں یہ خود بھی نہیں جانتا ہوں میں. تم مجھ کو جان کر ہی پڑی ہو عذاب میں. تم مجھ کو جان کر ہی پڑی ہو عذاب میں اور اس طرح خود اپنی سزا بن گیا ہوں میں. کیا کہنے. تم مجھ کو جان کر ہی پڑی ہو عذاب میں اور اس طرح خود اپنی سزا بن گیا ہوں میں. تم جس زمین پر ہو میں اس کا خدا نہیں. واہ. تم جس زمین پر ہو میں اس کا خدا نہیں. بس سر بسر اذیت و آزار ہی رہو. تم جس زمین پر ہو میں اس کا خدا نہیں. بس سر بسر اذیت و آزار ہی رہو. بیزار ہو گئی ہو بہت زندگی سے تم. واہ. بیزار ہو گئی ہو بہت زندگی سے تم. بیزار ہو گئی ہو تو بیزار ہی رہو. کیا کہنے. تم کو یہاں کے سایہ و پرتوں سے کیا غرض. تم کو یہاں کے سایہ و پرتوں سے کیا غرض. تم اپنے حق میں بیچ کی دیوار ہی رہو. کیا کہنے. میں ابتدائی عشق سے بے مہر ہی رہا. یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے صاحب زندگی کی. میں ابتدائی عشق سے بے مہر ہی رہا. تم انتہائی عشق کا معیار ہی رہو. کیا کہنے. تم خون تھوکتی ہو یہ سن کر خوشی ہوئی. واہ. تم خون تھوکتی ہو یہ سن کر خوشی ہوئی. اس رنگ اس ادا میں بھی پرکار ہی رہو. کیا کہنے. تم خون تھوکتی ہو کیا کہنے جون بھائی. یہ سن کر خوشی ہوئی. کیا کہنے. اس رنگ اس ادا میں بھی پرکار ہی رہو. میں نے یہ کب کہا تھا محبت میں ہے نجات. واہ واہ. میں نے یہ کب کہا تھا کہ محبت میں ہے نجات. میں نے یہ کب کہا تھا وفاداری رہو. واہ واہ. میں نے یہ کب کہا تھا محبت میں ہے نجات. میں نے یہ کب کہا تھا وفادار ہی رہو. اپنی متاع شوق لٹا کر میرے لیے. اپنی متاع شوق لٹا کر میرے لیے بازار التفات میں نادار ہی رہو. میں نے یہ کب کہا تھا محبت میں ہے نجات. میں نے یہ کب کہا تھا وفادار ہی رہو. جب میں تمہیں نشاط محبت نہ دے سکا. جب میں تمہیں نشاط محبت نہ دے سکا غم میں کبھی سکون رفاقت نہ دے سکا. جب میں تمہیں نشاط محبت نہ دے سکا غم میں کبھی. جب میں تمہیں نشاط محبت نہ دے سکا. جب میں تمہیں نشاط محبت نہ دے سکا غم میں کبھی سکون رفاقت نہ دے سکا. جب میرے سب چراغ تمنا ہوا کے ہیں مجروح بھائی کمار بھائی. جب میرے سب چراغ تمنا ہوا کے ہیں. جب میرے سارے خواب کسی بے وفا کے ہیں. جب میرے سب چراغ تمنا ہوا کے ہیں. جب میرے سب چراغ تمنا ہوا کے ہیں. جب میرے سارے خواب کسی بے وفا کے ہیں. پھر مجھ کو چاہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں. پھر مجھ کو چاہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں. تنہا کرانے کا تمہیں کوئی حق نہیں. کیا کہنے. خواتین و حضرات مجھے آپ کے مطالعے پہ کوئی شبہ نہیں. مجھے یہ بھی اس بات کا بھی علم ہے کہ آپ نے بے انتہا شعراء کرام کو بھی سنا ان کا کلام پڑھا. مگر یہ نظم جو بھی آپ نے سماعت فرمائی میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہم نے اس نظم کو سننے کے بعد
داد کیوں دی، یا یہ کہ اس نظم کے سننے کے بعد تالیاں کیوں بجائیں. بہت کم بھائی جون پرسنل ہوتے ہیں، میں نے بہت عرصے سے جانتا ہوں، آج یہ واقعی پرسنل ہو گئے. آپ نہیں جانتے تھے، آپ جی، صاحب دادے جی. اتنے سے جی جی آپ کی بتا دیا. بہت پرسنل ہو گئے تھے جون بھائی. عجیب و غریب نظم ہے یہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ کل کلا کو جب کوئی مورخ ادبی رویوں کی تاریخ مرتب کر رہا ہوگا تو یہ نظم اسے بار بار بے تحاشا تنگ کرے گی. واہ 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 سلیم واہ. بہت اچھی بات. واہ واہ.